ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مناسب آدمی کا مناسب جگہ پر تقرری نہیں ہے۔ مثلا نوکریوں یعنی جابز میں اقربا پروری، نیپوٹزم اور سفارش کی بھرمار ہے۔ جب آپ ایک آدمی کو رشوت پر بھرتی کرو گے تو کیسا ممکن ہے کہ وہ رشوت نہ لے گا؟ جب آپ حقدار کو حق نہیں دو گے تو معاشرے میں کیسے تہذیب و تمدن کی ارتقاء کی بنیاد رکھو گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو علامات قیامت میں سے ہیں۔ مناسب آدمی کی مناسب جگہ پر تقرری ہی امت کی بقا، ملکوں اور انسانوں کی اصلاح اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ جب امانتیں برباد ہونے لگے تو پیمانے بدل جاتے ہیں اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نااہل لوگ کلیدی مناسب پر قبضہ جما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور بدنظمی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما چکے ہیں۔ امانت کی ضیاع کا سبب کیا ہے؟ نیتوں میں فتور۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کی دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے اور سنت سے معلوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کے مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دیں تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کی بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی۔ پھر فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنی وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہی تھی کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اعرابی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات تو سنی ہے مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے جواب دینے سے گریز فرما رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا، امانتیں کیسی ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کی سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔
اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ قیامت کی یہ نشانی ہماری عملی زندگی میں آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں اور معاشرے میں بہت سے اہم ذمہ داریاں اور وہ مناصب یعنی وہ عہدے جو براہ راست لوگوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر زیادہ باصلاحیت، مناسب، امانت دار لوگوں کے مسائل کو سمجھنے والے لوگوں کے بجائے ان لوگوں کو پائس کر دیا جاتا ہے جن کی ان اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت ہوتی ہے یا جن کے ساتھ کسی افسر کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ اس کی سفارش کر کے اس کو منصب دلوا دیتا ہے۔ تو اس طرح جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔